الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے سینے کو ہم نے کھولا نہیں؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ پر جو بوجھ تھا اس کو اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس کی وجہ سے آپ کی کمر جھکی جا رہی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کیا۔ فإن مع العسر یسرا، چنانچہ مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ فإذا فرغت فانصب، لہذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو ایسی عبادت میں لگائیں جو آپ کو تھکا ڈالے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگائیے۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس سے جڑنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلی جو مجلس گزری جس میں اس سورۃ پاک یعنی الم نشرح سورۃ پاک کی چند آیات پر گفتگو ہوئی تھی، اور جو ضروری اور بنیادی باتیں سورۃ پاک سے متعلق تھیں وہ آپ سبھی حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، جس کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی مضبوط اور عمدہ تسلی اس سورۃ پاک میں عطا فرمایا، جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بہت ہی اطمینان اور سکون اس سورۃ پاک کے نزول کے بعد حاصل ہوا۔ در حقیقت جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں جو تفصیلات تھی اور جس بنیاد پر سورۃ پاک کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا، بس اسی طرح سے اس سورۃ پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک تسلی اور ان لوگوں کے جوابات جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف موقعوں پر مختلف حالات میں طنز اور آپ کو ستانے کی جو باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ کبھی کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے کہ اب کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے،
اور اللہ بھی شاید ناراض ہو گیا، جس طرح کہ سورہ ضحیٰ میں باتیں ہوئی۔ تو در حقیقت جو عنوان اور جو موضوع سورۃ الضحیٰ کی ہو بہو اسی سے جڑی ہوئی باتیں اس سورۃ پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اور فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا، یعنی کار نبوت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ دین و شریعت، احکام الہی اور دعوت و تبلیغ اور حق کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے آپ کے سینے مبارک کو ہم نے بہت ہی واضح کر دیا، کھول دیا، اور تمام ان گندگیوں سے اور تمام ان کوتاہیوں اور پریشانیوں سے بالکل پاک صاف کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی کا سینے میں کشادگی ہو اور اس کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہو تو حق بات کہنے میں بھی ہمت، طاقت ملتی ہے اور سمجھنے میں بھی بڑی مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے الم نشرح لک صدرک کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، سینے مبارک میں جو کفار و مشرکین کی طرف سے وہ تنگی اور سخت اور سست باتیں پہنچتی تھی، اور جس سے کبھی کبھی آپ اس سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے اور آپ کے دل میں ایک تنگی کی کیفیت محسوس ہوتی تھی، اللہ اس کو حل کر دیا، اور یہی اس کا صحیح معنی ہے۔ اور وقت پر دیکھیں، غور کریں تو حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین سے اسی طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ نبوت کے اور آپ کے اس پیغام کو دشمنوں تک کے اور لوگوں تک کے پہنچانے کے لیے اللہ ہمارے سینے کو آپ کھول دیجئے، میری زبان کے نکنت کو دور کر دیجئے۔ اسی طرح سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر اپنے اندر تنگی کی کیفیت سینے میں محسوس کی تو آپ نے یہی دعا کی، وَيَضِيقُ صَدْرِي، کہ اللہ جو ہمارے سینے میں ایک تنگی کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے اس کو آپ کھول دیجئے اور آسان کر دیجئے، زبان نرم کر دیجئے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے دل کو اللہ رب العالمین حق سمجھنے کے لیے، حق سمجھانے کے لیے اور اس پر پھر قائم رہنے کے لیے اس کے سینے کو اپنے نور سے منور کر دے، تو یہ ایک نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان کا معاملہ فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے اسی جملے سے فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کار نبوت کی تکمیل اور اللہ کی اس امانت کو پہنچانے میں جتنا فکر مند ہوتے تھے، اور اپنی امت کے سلسلے میں جو کبھی کبھی غم اور فکروں میں آپ اپنے اندر ایک بوجھ محسوس کرتے تھے، جس کا تحمل بہت ہی مشکل اور بڑی تکلیف ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں کہہ کر کے آسان کر دیا کہ ہم آپ کے اگلے پچھلے خطائیں لغزشوں کو بھی معاف کیا، اور آپ کی شفاعت بھی ہم کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں ہم قبول کریں گے۔ تو اس طرح سے وہ جو بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے، اللہ نے اس کو بھی حل کر دیا، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بہت بلند کیا، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر۔ کلمے کا ایک جز اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت پر مشتمل، تو دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل، جس سے پتہ چلا جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہاں وہاں
رسول اللہ کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، اور اس کے مکمل اور مقبول بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ضروری ہے۔ یہاں تک تو بات ہوئی تھی، اب اس نشست کی جو اہم بات اور عنوان، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے تمام قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا، بہت ہی امید افزا باتیں ارشاد فرما دیا، جس سے انسان کا جب دل ٹوٹتا ہے، زندگی ٹوٹنے لگتی ہے، امیدیں ختم ہو جاتی ہے، اور حالات اور زمانے اور پریشانیوں سے دو چار ہوتا ہے، اس وقت چاہیے کہ ان دو آیت کریمہ پر اپنے ایمان کو تازہ کر لے، ان آیتوں کے ذریعے سے اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کر لے، یقین کامل پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی، مشکلات کے بعد، مصیبتوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد ہم نے آسانیاں ہی آسانی رکھ دی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کے ساتھ میں اگر اول وقت میں، اگر شروع مرحلے میں اگر خدا نخواستہ پریشانیاں ہیں، کسی طرح سے دقتیں ہیں کسی طرح سے، تو اللہ تعالیٰ ان دقتوں کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد آسانی کا راستہ بالکل واضح کر دیتا ہے، اور آسانی کا راستہ بہت سہل کر دیتا ہے۔ ہر رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے، اگر ایسا نہ کرتا اپنے بندوں کے ساتھ تو پھر بندوں کی حالات، بندوں کی مزاج، بندوں کی ذہنیت کو سمجھنا ایک انسان کے لیے بہت ہی مشکل، اور یقین کرنا کبھی کبھی انسان کے لیے مشکل کام ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دونوں چیزوں کو رکھا ہے کہ اگر مشکل ہے تو اس کے مقابلے میں آسانیاں ہے، سختی ہے تو اس کے مقابلے میں نرمی ہے، بیماری ہے تو اس کے مقابلے میں صحت اور شفا بھی ہے، اگر پیاس ہے تو پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی کو بھی رکھا ہے، بھوک ہے تو اس کے لیے اللہ نے کھانے کو رکھا ہے، جہل ہے تو اس کو اچھا اپنی خوبصورت زندگی بنانے کے لیے علم کو رکھ دیا ہے، رات کی تاریکیاں ہیں تو دین کے اجالے بھی ہیں، ایمان ہے تو کفر ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اس طرح کا نظام اس دنیا میں بنا رکھا ہے۔ لہٰذا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پریشانیاں، سختیاں بہت ساری امیدیں اور رحمتوں کو لے کر کے آتی ہے، جس سے بندوں کے اندر میں ہمت اور حوصلہ، اور اس کے اندر دنیا کے اور دنیا کے لوگوں کو سمجھنے کا تجربہ مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں، مشکلات کو رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ایسے موقع پر کہ ہمارے بندے ہم سے کتنا لگاؤ رکھتا ہے، ہمارے بندے صبر جو ہم نے بنایا اس پر کتنا اس کا عمل ہے، یقین کتنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو رکھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشکلات، پریشانیاں، تنگ دستیوں کو رکھ دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو وعدے کے ساتھ میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد، مشکلات کے بعد، پریشانیوں کے بعد یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں، اور آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ لہٰذا اے لوگوں کبھی گھبرانا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں اگر دیکھیں تو مشکلات کے بعد ان کے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی، اگرچہ ان آسانیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کبھی غلط فائدے نہیں اٹھائے، جس طرح سے ہم لوگوں کا مزاج اور عادتیں ہیں کہ اگر ہماری مشکلات ختم اللہ کر دیتا ہے اور اس کی جگہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے تو پھر ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں، زبانیں بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتے ہیں، رہن سہن کا طریقہ بدل جاتا ہے، ہم پھر صبر اور شکر کی
کی دنیا سے نکل کر کے کبھی متکبر بن جاتے ہیں، ناشکر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں جب آسانیاں پیدا فرما دی، فتوحات کے دروازے کھول دیے، تو لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ان آسانیوں اور ان فتوحات کے حالات میں اپنے آپ کو نہیں بدلے، بلکہ آپ لوگوں کے مزاج وہی رہے جو ان حالات میں تھے، ان پریشان کن حالات اور مشکلات میں رجوع اللہ، ایمان پر ثابت قدم، اخلاق کی بلندیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کمی نہیں آنے دی آسانیوں کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بتایا، اے میرے محبوب، ہم آپ کو ان پریشانیوں کے بعد آسانیاں رکھے ہیں، اور اس ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک سرسری نظر اگر ڈالیں تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے نکلنا پڑا۔ کتنی سخت مشکلات کے حالات میں آپ مکہ چھوڑیں، کس طرح سے آپ کی مکی زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان سارے مشکلات کے دور سے آپ کو گزار کر کے جب پھر دوبارہ آپ کو مکے کی طرف لوٹایا، اور فتح مکہ کی وہ تاریخی اور وہ پوری چیزیں جو آپ کے سامنے پیش فرمایا، یہی ہے وہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ عُسْرِ يُسْرًا، کہ ہم تنگ دستیوں کے بعد، مشکلات کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں رکھ دی ہے۔ لہٰذا دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی مشکلوں کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر کے آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور پھر بہت ساری جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب اللہ نے پھر دوبارہ آپ کو مکے میں داخل فرمایا تو آپ کی شان مبارک کا کیا مثال ہے۔ لہذا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مکرر اللہ فرما رہا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہاں بالکل یقین کر لو تنگ دستیوں کے بعد آسانیاں ہے۔ یہ دونوں آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ اس طرف اشارہ فرما دیا کہ خبردار، اور آگے کے جملے سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب ہم تم کو آسانیاں دے دیں گے، جب ہم تمہارے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیں گے، اور اپنی نعمتیں تمہارے سامنے خوب واضح پیش کر دیں گے، اور تم اس پر مکمل قادر اور قدرت رکھنے والے بن جاؤ گے، تو خبردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان آسانیوں سے فائدہ اٹھا کر کے ہمارے سے دور ہو جاؤ اور ہم سے ذرا کنارہ کش ہو جاؤ، ایسا ہرگز نہیں کرنا، بلکہ تمہارا وقت اب عبادتوں میں لگنا چاہیے، شکر میں لگنا چاہیے۔ لہٰذا اسی آیت کریمہ کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی اور حالات پر ایک سرسری نظر ڈالیے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو خوشگوار جب بنا دیا اور فتوحات کے دروازے جب کھول دیے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جن کو ایک وقت کا صحیح کھانا روٹی نہیں ملا کرتے تھے، اور جو لوگ بھوک اور پیاس کی شدتوں میں زندگیاں گزارتے تھے، اللہ اکبر، وہی کوئی ملک کے گورنر بن کر کے چلے گئے اور حکومت کرتے رہے، محلات ان کے قبضے میں، خزانے ان کے قبضے میں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کے وہ بالکل مصداق بنے رہے، وہ نہیں بدلے۔ زمانہ اگر بدل گیا لیکن وہ کبھی بھی نہیں بدلے۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، اللہ نے کر کے دکھایا، مشکلات کے بعد آسانیاں فراہم کر دیا، اور اس طرح کی خوشیوں کی زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو عطا فرمایا جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب ملک فلسطین اور شام اور ان خطوں کے جب گورنر بن کر کے تشریف لے گئے تھے،
وہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جن کے کپڑے میں کتنے پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے، سونے کے لیے صحیح سے ان کے پاس بستر اور گھر کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ایمان کی بدولت، تقوی کی بدولت، سچائی اور امانت اور اللہ سے قرب کی بدولت، اللہ اکبر، جب وہ گورنر بن کر کے ان ملکوں میں پہنچے ہیں اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو جب گورنر بنا کر کے وہاں کی حکومت و سلطنت کا مالک بنا کر کے بھیجا اور خدمت کرنے کا ان کو حکم دیا، اللہ اکبر، ان کے سامنے بڑے بڑے محلات تھے، ان کے سامنے ملک کے خزانے تھے، ان کے سامنے ملک کے بہت سارے غلام اور خدمت کرنے والے تھے، وہ جہاں چاہتے جس محل میں رہنا چاہتے رہ سکتے تھے، جتنے خادم اور خادماؤں کو رکھنا چاہتے رکھ سکتے تھے، جتنی اچھی سواریاں اختیار کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے، سرخ سے سرخ گھوڑوں کا استعمال وہ کر سکتے تھے، اپنے ارد گرد بڑے جمگھٹاؤں اور جماعتوں کو لے کر کے وہ چل سکتے تھے، اور طرح طرح کے قیمتی لباس سے اپنے بدن اور جسم کو مزین کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیے وہ، بلکہ ایک درخت کے سائے میں خیمے لگا کر کے رہ گئے، اور کوئی اچھا اور بہتر کھانے پینے کی چکر میں نہیں پڑے، بلکہ مہینے میں وہ ایک مرتبہ 30 روٹیاں اپنے ہاتھوں سے وہ پکا لیتے تھے اور دھوپ میں اس کو سکھایا کرتے تھے، اور روزانہ ایک ہی روٹی کھایا کرتے تھے نمک اور پانی میں ملا کر کے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے حالات کو بدلنے اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے قیمتی سے قیمتی لباس نہیں پہنے، کسی محل میں اپنے کے لیے جگہ مقرر نہیں کیے، کسی اچھی سواری کو استعمال نہیں کیے۔ اسی لیے جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی مسئلے کی وجہ سے ان کے پاس پہنچے تھے، اور جب آپ نے کہا تھا، اور آپ نے جب کہا کہ بتاؤ تم رہتے کہاں ہو، تمہارا گھر مکان کدھر ہے، اور تم کھاتے کیا ہو اور کرتے کیا ہو، تیرے دین بھر کے معمولات کیا ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے ملک ہے، خزانہ ہے، ساری نعمتیں اللہ دے رکھا ہے، وہ مشکلوں کے بعد آسانیاں ہی آسانی ہے، تو انہوں نے اپنے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس خیمے میں لے کر کے پہنچے ہیں کہ ایک درخت کے سائے میں وہ تان کر کے رکھے تھے، آپ کو اندر بیٹھایا اور پوچھے کچھ کھائیں گے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہاں کچھ کھلاؤ مجھے، اس لیے مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ایک تھیلا لٹک رہا تھا، وہاں سے روٹیاں نکالتے ہیں، سوکھی ہوئی ہے، پانی میں ڈالتے، اوپر سے نمک چھڑک دیتے ہیں، روٹیاں بھیگتی ہے، نرم ہوتی ہے، امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین کھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آخر کیوں اور کیا وجہ ہے، اور کچھ سوالات تھے جو حضرت امیر المومنین کو معلوم کرنا تھا۔ حاصل یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو حضرت امیر المومنین نے کہا اے عبیدہ بن جراح، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، مشکلات کے بعد میں اللہ نے سہولتیں پیدا کر دی ہے، ان مع العسر یسرا کا مصداق اب اس وقت میں ہمارے اور آپ کے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، لہٰذا تم کوئی رہنے کے لیے اچھا گھر لے لیتے، ایک محل رکھ لیتے، اور ساتھ ساتھ عمدہ قسم کے کھانا کھاتے پکواتے، غلام خادم خادماؤں کو رکھتے، اچھی سواریاں رکھتے اور خوب کام کرتے، لیکن تمہارے معاملات میں کچھ اس طرح کے دیکھ کر کے میں حیران ہوں۔ کیا جواب دیے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ؟ اللہ اکبر، اے امیر المومنین، ہم اپنے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے وعدہ کیے تھے، یا رسول اللہ، چاہے جتنی بھی دنیا بدل جائے اور جتنی بھی نعمتیں ہمارے سامنے آ جائے، اس کے بعد ہم نہیں بدلیں گے، زمانہ کیوں نہ بدل جائے، مزاج لوگوں کے بدل جائے، رہن سہن بدل جائے، لیکن ہم کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ جس حال میں آپ ہم کو چھوڑ کر کے جائیں گے اسی حال میں پھر ہم کو دوبارہ پائیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے اللہ کا ایک نظام ہے، اسی طرح سے رہنا چاہیے۔ جب تنگ دستی اور مشکلات ہو تو صبر کا دامن بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، اور جب خوشیاں ہو، سہولتیں ہو، آسانیاں ہو، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہو، چاہے صحت کے اعتبار سے،
چاہے دولت کے اعتبار سے، چاہے علم اور فضل کے اور کمالات کے اعتبار سے کبھی غرور اور متکبر نہیں بننا چاہیے، کبھی اس پر ناز اور فخر کر کے دوسروں کو حقیر اور ذلیل کرنے کے درپے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان نعمتوں میں اتنا لگا نہیں لینا چاہیے جس سے وہ پچھلی حالات جو عبادتوں میں جو زندگی گزرتی تھی، صبر اور سکون میں جو گزرتی تھی، رجوع اللہ میں جو گزرتی تھی، ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے اللہ سے مانگنے میں جو گزرتی تھی، اس کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہیے۔ آج ہم سب کی یہی عادتیں ہیں، جب مال آ جاتا ہے تو مزاجیں بدل جاتی ہے، رہن سہن بدل جاتے ہیں، طرز زندگیاں بدل جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کو پھر حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتے ہیں، نہ جانے پھر کیسے کیسے حالات ہمارے سامنے آنے لگتے ہیں، اور پھر ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں اور سناتے ہیں کہ یہ سب ہمارے کمالات اور ہمارے فنون اور ہمارے تجربات سے ہماری مشکلات ختم ہو گئیں اور پھر یہ آسانیاں ہمیں مل گئی ہے۔ نہیں نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک دستور ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ ہوا، رسولوں کے ساتھ ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا، ولیوں کے ساتھ ہوا۔ لہذا اگر ایک مومن مسلمان کے ساتھ ہو جائے تو تنگ دستیوں میں، مشکلات کے حالات میں اللہ سے کبھی کٹنا نہیں چاہیے، اور آسانیوں میں کہیں اللہ سے بھی دور نہیں ہو جانا چاہیے، اور اپنے آپ پر ناز اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر صبر اور شکر، جیسا کہ اللہ نے آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی جب ان تمام کاموں سے، دعوت و تبلیغ سے اور دوسرے تمام کاموں سے اگر فارغ ہو جائیں تو آپ پر اب ایک ضروری عمل یہ ہے کہ آپ عبادتوں میں لگ جائیے، عبادتوں میں لگ جائیے، اور اتنی عبادت کیجیے، اتنی عبادت کیجیے کہ آپ کو اور آپ کی اس عمل سے آپ کے اندر ایک تھکاوٹ کی کیفیت محسوس ہونے لگے، یعنی خوب عبادت کیجیے، اسی میں پھر کامیابی ہے، اور یہی شکر کا سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو، یا درس و تدریس کا کام ہو، یا امامت و خطابت کا کام ہو، یا اور کوئی دنیا کی تجارتوں کا کام ہو، یا جو بھی کام ہو، دین کا ہو یا دنیاوی کام ہو، حلال روزی کی تلاش میں اگر ایک آدمی محنت دین بھر کرتا ہے، لیکن جب اس سے فارغ ہو جائے، درس و تدریس کا کام کرتا ہے، اس سے جب فارغ ہو جائے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، جب اس سے وہ فارغ ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ دین کے اور یا رات کے کچھ حصوں میں اپنے آپ کو ایسی عبادت میں لگا دے، اپنی عبادت میں لگا دے، جس سے اس کے جسم میں اور اس کے تمام اعضاء میں اس کا احساس محسوس ہونے لگے، یعنی اتنی عبادت کرے کہ وہ آدمی اپنے اندر میں تھکاوٹ کی وہ کیفیت محسوس کرے، لیکن پھر وہی تھکاوٹ، وہی ساری چیزوں کو اللہ اتنی آسانیوں کے ساتھ میں بدل دیتا ہے میرے بھائیو بزرگوں، کہ جو آدمی 8-8 گھنٹے سوتا ہے، لیکن جب عبادت کے وہ شوقین بن جاتا ہے، راتوں کو جاگنا اور اللہ سے رجوع کرنے کی اس کے اندر میں ایک ہمت اور طاقت ہو جاتی ہے، اور اپنے آپ کو اس میں وہ ڈھال دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین چند منٹوں کا سونا اس کا گھنٹوں کے سونے کی طرح آرام اور سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہی ہے دعوت و تبلیغ، یہی ہے ساری چیزوں کی کامیابی اور اس کے اندر اثر انداز ہونے کے اعمال، کہ آدمی کو سارے کاموں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر اللہ کی طرف بہت ہی سکون کے ساتھ اپنے دل کو لگا دینا چاہیے۔ آج بہت سارے کام لوگ کر رہے ہیں، کوئی درس و تدریس میں پوری زندگی کھپا دے رہا ہے، ہزاروں شاگرد کو پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، سالوں سال زندگیاں دعوت و تبلیغ میں لوگ لگا دیتے ہیں، اسی طرح دوسرے بہت سارے امامت و خطابات اور جلسوں میں بڑی اونچی آواز گرزدار تقریروں سے اپنی زندگی کو لگا کر کے لوگوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کا نتیجہ زیرو ہوتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، پبلک
پبلک اور عوام پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، عمل کی دنیا میں اس کی باتیں نہیں دکھائی دیتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی صرف اس کو ایک مزاج اور ایک پیشہ اور ایک ضرورت کی طرح سے اس کو کرتا ہے، اور سکون اور فراغت کے بعد رجوع الی اللہ وہ نہیں کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اس میں ان کی دعوت میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے درس و تدریس میں، خطابت و امامات میں اور اسٹیج کے جلسوں اور تقریروں میں جو باتوں میں اثر اور لوگوں کے لیے ہدایت کے جو ذریعے بنتے وہ نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ رجوع الی اللہ سے آج ہم بہت دور ہوتے ہیں، اس لیے باتوں میں وہ اثرات نہیں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر و اسلاف کا یہی کام تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے یہی اعمال تھے۔ خود حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب یہ شکایت ہوئی تھی کہ یہ رات میں کسی سے نہیں ملتے ہیں اور رات میں کسی کے فریاد نہیں سنتے ہیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا آخر رات میں آپ کیوں نہیں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کی فریاد کیوں نہیں سنتے ہیں، کیوں نہیں ملتے ہیں؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہی تو جواب دیا تھا، امیر المومنین دن بھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کرتا ہوں اور رات خالق کو سب کچھ سناتا ہوں، یعنی پوری کارگزاری میں دن بھر کی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دل ادھر لگا دیتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ فلاں بندے کو یہ ضرورت ہے، فلاں بستی میں یہ ضرورت ہے، فلاں قبیلے کو یہ ضرورت ہے، اے اللہ تو ہی پوری کر دے۔ لہذا دن بھر تو مخلوق کی ضرورتوں کو سمجھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور رات اللہ کے حضور میں اس کو پیش کر کے اس کا حل کرتا ہوں۔ اسی لیے رات اللہ کے لیے، دن اللہ کی مخلوقات کے لیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج یہ تڑپ نہیں ہے، ہمارے اکابر و اسلاف کا یہی کام تھا، جس کی وجہ سے ان کے درس میں اگر ایک طالب علم بیٹھ کر کے پڑھتا تھا تو لاکھوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ غور کیجئے، دیکھیے کیسے مخلص لوگ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام پر آپ غور کیجئے، اس کی تاریخ پڑھیے۔ پڑھانے والا ایک ملا محمود صاحب رحمہم اللہ ہے، اور پڑھنے والے ایک محمود نام کے طالب علم ہے، جس کو آگے چل کر کے دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ آخر ہوا کیا؟ ایک طالب علم کی وجہ سے آج اتنا بڑا ادارہ قائم ہوا اور نام ہوا، ان کی خدمات پوری دنیا میں گئی۔ کیوں؟ پڑھانے والے بڑے مخلص تھے، رجوع الی اللہ کرنے والے تھے۔ اسی لیے کل کے اساتذہ کرام کے ساتھ میں بیٹھ کر کے پڑھنے والے ایک ایک طالب علم ہزاروں لاکھوں کی نمائندگی آسانی سے کرتے تھے، ان کی ایک باتوں پر ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی، وانن فانن وہ توبہ کر لیتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ بڑے مخلص ہوتے تھے، دن میں پڑھاتے تھے، رات میں اللہ کے حضور میں سجدوں میں گڑ گڑاتے تھے، ان طلباء کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، اس لیے ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ کر کے آتے ہیں، لیکن افسوس کبھی کبھی اس معیار پر وہ فٹ نہیں ہوتے ہیں جن کی ضرورت عوام کو ہوتی ہے۔ مسلح پر کبھی وہ اتنے کمزور نظر آتے ہیں، آخر کی وجہ کیا ہے؟ اسٹیج پر وہ اتنے کمزور نظر آتے ہیں، معاشرے میں اتنی ان کی بگڑی ہوئی حالات اور اخلاق نظر آتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے، جہاں ہمارے بڑوں اور اساتذہ کرام نے رجوع الی اللہ سے اپنے کو ذرا دور کر لیے تو ان کے شاگردوں میں بھی یہی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن آج بھی الحمدللہ جن کا یہ مزاج ہے اور جن لوگوں کی اس طرح کے اعمال ہیں اور رجوع الی اللہ میں وہ تقوی میں بہت ہی اعلیٰ معیار میں ہے، تو ان کی ایک بات ہزاروں لوگوں کے لیے کارآمد بن جاتی ہے، ان کے ایک شاگرد ہزاروں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہبری کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے رجوع الی اللہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے کام کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک مقبول کرنا چاہتے ہیں، میرے بھائیو بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ رجوع الی اللہ سے کبھی بھی
اپنے آپ کو پیچھے نہیں رہیں، بلکہ دین بھر خدمت ہو اور رات میں خالق و مولا کے سامنے پوری کارگزاری ہو، پورا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، تبھی کامیابی ملے گی اور کامیاب لوگ تیار ہوں گے۔ دعوت و تبلیغ کا یہی کامیابی کا ایک راز ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہم اللہ دن بھر لوگوں کے پاس جایا آیا کرتے تھے، کھیتوں میں گھوما کرتے تھے، ہل چلانے والوں کے پاس بیٹھ کر کے ان کو بڑی محبت سے سمجھاتے تھے، جنگلوں میں بھی کبھی جا کر کے ان لوگوں سے رجوع ہوتے تھے اور ان کے سامنے دعوت اور اللہ کی طرف کی باتیں وہ بتاتے تھے۔ لیکن جب رات کی گھڑی آتی تھی تو ایک ایک کے نام لے لے کر کے اللہ کے حضور میں وہ پیش کرتے تھے، اے میرے اللہ فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، بات تو ہم نے پہنچا دی ہے، ان کو مسجد تک کے پہنچانا اب تیرا کام ہے۔ یہی وہ خلوص اور رجوع اللہ کی برکتیں تھی کہ آنن فانن دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہوتے چلے گئے اور بڑے بڑے علماء اور کبار کے علماء اس میدان میں اتر گئے۔ آج وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے، آج ایسے اخلاص کے لوگ نظر نہیں آتے ہیں، رجوع اللہ سے ان کی زندگیاں اتنی دور نظر آتی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے کارگزاری سنا کر کے اپنے کو بہت فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور اپنے آپ کو تبلیغ کے بہت بڑے داعی سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے سامنے رجوع ہو جائیے، وہاں کارگزاری سنائیے اور وہاں اپنی مقبولیت اور اپنی محبوبیت کا انعام وہاں سے حاصل کیجیے، تبھی یہ کامیابی اور یہ ساری چیزوں میں ہم کو اور آپ کو فائدے پہنچیں گے، ورنہ آج جو حالات ہیں وہ افسوسناک حالات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو اسی لیے اس طرف توجہ دلا دی، اے میرے محبوب، آج جو تنگ دستیاں آپ کے سامنے ہیں، ہم جب آسانیاں پیدا کر دیں گے، جنگ ساری روک دیں گے، فتح ہی فتح ہوگا، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کے صحابہ کو بھی سکون مل جائے گا۔ تو ایسے حالات میں، ایسے موقعوں پر عبادت سے بالکل دور نہیں ہوئیے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی لگ جائیے گا، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام رات رات بھر کبھی کبھی اپنی امت کی فکروں میں، دعاؤں میں لگ جاتے تھے، کبھی سجدے اتنے لمبے آپ فرماتے تھے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کبھی اس حال میں دیکھا کرتی تھی کہ آپ ابھی سجدے میں ہیں، لیکن پھر میں سو جایا کرتی تھی اور بہت دیر کے بعد پھر کروٹ جب بدلتی تھی تب بھی رسول اللہ کو سجدے ہی میں دیکھتی تھی، دل گھبرانے لگتا تھا، میں اٹھ جاتی تھی اور آپ کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر کے آپ کے انگوٹھے مبارک کو میں دباتی تھی زور سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ لیکن جب آپ کے انگوٹھے مبارک کو دبانے پر آپ کی انگلیوں میں کچھ حرکت آتی تھی، مجھے سکون ہوتا اور پھر دوبارہ میں بستر پر واپس لوٹ جاتی۔ میرے بھائیو بزرگوں، نبی اتنے لمبے سجدہ اور اس طرح کی عبادتیں یہی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین یہی کہا کرتے تھے، آج تو میری پوری رات سجدوں میں گزرے گی، آج تو میں قرآن کریم کی تلاوت میں گزار دوں گا۔ یہ ہے ان کے اعمال۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور فرغب، اپنے دل کو ہمیشہ اللہ سے لگائے رکھیے، ایک پل بھی اللہ سے اپنے دل کو مت ہٹائیے، جب ہٹا دیں گے تو پھر مشکلات پھر آ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جتنا قریب کرتا ہے اور جتنا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور اگر کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، تو اس کو بھی اللہ نعمتوں میں بدل کر کے رکھ دیتا ہے، اور کل قیامت میں وہ نعمتیں ضرور مل کر کے رہے گی۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ رجوع اللہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ سے ہمیشہ دل لگائے رکھیے، ایک پل بھی اللہ سے مت ہٹیے، مت ہٹیے۔ وہی سب کا مالک ہے، وہی مشکلوں کا حل کرنے والا ہے، وہی آسانیوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے
ہم اگر تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں ان بادشاہوں کو کہ جو لوگ اپنی حکومت و سلطنت میں کامیابی کے ساتھ حکومت کر کے چلے گئے، کبھی ہم نظر ڈالتے ہیں ان تاجروں پر جو بہت ہی شاندار تاجر بن کر کے اس دنیا میں نام کما کر کے چلے گئے، جن کے نام لینے میں آج بھی فخر ہوتا ہے، ان بڑے بڑے ولیوں اور بڑے بڑے درویشوں کی جب ہم تاریخ اور نام اور حالات کو جانتے اور دیکھتے ہیں کہ کامیابی کے پیچھے ان کا راز کیا ہے، تو اللہ اکبر، کچھ اور چیزیں نظر نہیں آتی ہے اور نہ ملتی ہے۔ ہم اب اگر اپنے اکابر و اسلاف اور اپنے بزرگان دین، اپنے اساتذہ کی کامیابیوں پر اگر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں کہ آخر ان کے شاگرد اتنے اچھے کیسے بن گئے، یہ کیسے بنا لیے، اور ان کے اتنی نعمتیں اور خوشگوار حالات میں یہ کیسے خدمت کر گئے، تو میرے بھائیو بزرگوں، ایک ہی چیز نظر آتی ہے، رجوع الی اللہ، کہ وہ ہمیشہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑے رکھیں، ہمیشہ اپنے دل کو اللہ سے لگائے رکھیں، کبھی بھی اپنے فرصت کے لمحات میں، خوشیوں کے لمحات میں، نعمتوں کے لمحات میں وہ کبھی بھی ہٹے نہیں، شکر سے اپنی زبان کو خالی نہیں ہونے دیے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی طرف کوئی کامیابی کا نسبت نہیں کیے کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ ہم نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا، ہم اس طرح سے طریقہ اختیار کیے تب ہو گیا، ہم اس طرح پڑھا دیے تب یہ اچھا بن گیا، نہیں نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے تھے، اور سارے کاموں کا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ کر کے وہ لوگ حل کیا کرتے تھے۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ ہمارے ملک کے ایک شاندار بادشاہ گزرے ہیں، دیکھیے ان کی زندگی کامیاب کیسے بنتی ہے، ان کی اتنی لمبی حکومت کرنے کا موقع ان کو کیسے ملتا ہے، اور کس قدر وہ دیانت و امانت کا علم بردار بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، اور ایک دو ملک نہیں کئی ملکوں کے جو آج تقسیم کے حالات میں ہمارے اور آپ کے سامنے کئی ممالک ہیں، ان پورے ملکوں پر حکومت کرتے تھے، اور کس قدر انصاف کے ساتھ کرتے تھے، وہ خود کس قدر عبادت میں لگے رہتے تھے، تہجد ان کی چھوٹتی نہیں تھی، نماز ان کی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتے تھے، لمبی عمر اور بڑھاپے میں وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ یہ رجوع الی اللہ اور اللہ سے دل لگانے کی برکتیں تھی، جس کی وجہ سے اتنی لمبی مدت تک وہ حکومت کر کے چلے گئے، اور ایک مثال قائم کر کے چلے گئے، اور ایک انہوں نے نمونہ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے بنا کر کے چلے گئے۔ تو کامیابی کے اصل انسان کے جو راز ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں خوب لگائے، اپنے آپ کو تھکا ڈالے، اور اس عبادت سے اللہ کو خوش کر لے، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائے رکھے، ایک پل بھی غافل نہیں رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر موقع ہر لمحے پر اللہ کے احکامات کے پابند وہ بن جائیں۔ دل لگانے کا مطلب یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ کرتے رہیں، یعنی اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل عمل کرنے والا بن جائے۔ ایسا نہیں کہ تسبیح پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، سبحان اللہ پڑھتے رہے، لیکن عمل کے میدان میں وہ اور کوئی دوسرا کام کرے، رسول اللہ کی سنتوں کے خلاف عمل کرے، ان کا رہن سہن، کھانا پینا دین اسلام کے خلاف ہو، لیکن زبان سے اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ رجوع الی اللہ اور اللہ سے دل لگانے کے مطلب ہے یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کیجئے، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا اس سے بچ جائیے، اور ان کی عبادت میں لگے رہیے، اور عبادتوں کو مقبول بنانے کے لیے اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی برکت والی چیز کو رکھ دیا ہے۔ جب تک کہ نبی کی اطاعت نہیں، عبادت میں کوئی مقبول اور محبوبیت نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت پاک میں بے شمار نعمتوں کا اظہار کر کے آپ کو مستقبل میں ایک جو کامیاب اور خوشگوار حالات اور زندگی جو پیش کر دی، اور اللہ نے جو طریقہ بتا دیا وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ نبی کو بتا کر کے اپنے تمام بندوں کے لیے اللہ نے ایک نسخہ دے دیا، اس پر عمل کیجئے، کبھی نہ امید نہ ہوئیے، بلکہ ہر تنگ دستی مشکلات کے بعد آسانیاں اللہ نے رکھا ہے، اس پر یقین رکھ کر کے کام کیجئے۔ اس صورت پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں، بے شمار فضیلتیں لکھ رکھے ہیں، اگر ایک ایک کر کے بتاؤں تو لمبی فہرست بن سکتی ہے، لیکن خلاصہ بس اتنا سمجھ لیجئے، ہر مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے اگر کوئی آدمی اس کو پڑھے صبح و شام تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ سخت اور لا علاج بیماریوں میں اگر اس کا وظیفہ ورد کیا جائے، پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریوں میں صحت اور شفا نصیب فرما دیتا ہے۔ اسی لیے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے، ہر دن 100 مرتبہ اس صورت پاک کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی ہر ایک مشکل کو اللہ اس صورت پاک کی برکت سے آسان اور سہل بنا دے گا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو خوش رکھے، سب کی زندگیوں میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔